السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرزا انجینئر کا اعتراض آیا ہے، وہ کہتا ہے وہابی چشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کیوں نہیں کرتے؟ کوشچن مارک۔ انجینئر مرزا اندھا ہے، اس کو کیا ہے نا، حق نہیں دکھتا، یہ باطل میں اتنا زیادہ مبتلا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں صرف باطل کا ہی راستہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی ڈھکیل دیا جس کو یہ زیادہ پسند کر رہا تھا۔ تو یہ رافضی جو ہے، یہ جس راستے پر ہے اس کو وہ حق سمجھتا ہے اور اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اس لیے اسی پر اترا رہا ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں بس ہم ہی ہم ہیں، باقی سب کم ہیں، اس کو یہی لگ رہا ہے، جو کہ حقیقت کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے آخرت میں کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا، وساعت مصیرہ، جو بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انجینئر مرزا جس راستے پر ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ بس ہم جس راستے پر، یہی صحیح راستہ ہے، یہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، یہ علماء کا راستہ، علماء حق کا راستہ چھوڑ کر یہ باطل کے راستے پر ہے اور اسی میں اترا رہا ہے۔ تو ان کو کیا دکھتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے کابرین، ہمارے علماء اکرام نے، اور غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ایک میں نے ویڈیو بھی دیکھا تھا جس میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر معراج ربانی، سید معراج ربانی حافظ اللہ، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اندھے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کا جواب تو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک ہیں، کیا نام ہے، ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ، بہت بہترین طریقے سے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ ہم جو تھے بیچارے وہاں گئے بھی، تو یہ چیلنج کرنے والے حضرت انجینئر مرزا، ان کا الگ ہی فارمولہ ہے کہ یہ چیلنج کرتے ہیں اور پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں، اپنے امام غائب کی طرح یہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو ان رافضی کو میں کیا جواب دوں؟ ان کو میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا کریں، یہ جاہل قسم کا آدمی ہے، یہ رافضی ہے، اس سے دور رہیں جتنا بہتر ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے رجوع کریں۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب رہا۔ دوسرا سوال کیا ہے آپ نے کہ مرزا علی کی اصلی توحید ہے اس لیے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اس بنیاد پر ہم لوگوں کی یعنی اہل حدیث کی توحید نقلی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی نہیں کرتے، بلکہ بنو امیہ کی محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ یہ فرق دیکھو، میں نے کیا کہا کہ جب مرزا علی علم سے پیدل ہیں، علم ہے نہیں ان کے پاس، تو کہاں سے ان کو پتہ چلے گا کہ توحید میں کوئی جو یہ انہوں نے فرق نکالا ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کا لغوی معنی کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ بھائی ہم لوگ تو یہی پڑھتے چلے ہیں نا کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ہے نا؟ تو یہ الگ ہی نکال دیے، یعنی جو صحابہ سے محبت کرے، جو بنو امیہ سے محبت کرے، تو ان کے نظر میں توحید والا نہیں ہے۔ ہاں، ان رافضی جیسا اگر کوئی محبت کرتا ہے، یعنی ان کی محبت ایسی ہے کہ یہ صحابہ کو گالی دیں تو ہم ان کے ہاں میں ہاں ملائیں تو ہم توحید والے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، ان کو یہ توحید، یہ نام بھی ان کے اوپر زیب نہیں دیتا، مرزا علی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا توحید کا لفظ استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ توحید کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ میرے صحابہ کو مت گالی دو، یہ گالی دیتا ہے، یہ رافضی گالی دیتا ہے، برا بھلا بولتا ہے صحابہ کو، بنو امیہ کو، اور بھی ہم صحابہ کے اوپر کلام کرنے کے بھی حق نہیں رکھتے، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے مرزا کی، پیر کے دھون کے، صحابہ کا جو پیر کا دھون ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے، اس جاہل قسم کے شخص کو ایک دم اس کو اگنور کرو، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک اس کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات بہت سارے ہمارے علماء کرام نے دیا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اہل علم سے جڑا کریں، علماء سے جڑیے، علماء حق سے جڑیے، اور ان جیسے جاہلوں کے پیچھے مت پڑیے، ٹھیک ہے؟ جن کو توحید کا فرق نہیں معلوم، توحید کہتے کسے نہیں معلوم، توحید کی تعریف کیا نہیں معلوم، توحید کا لغوی معنی نہیں معلوم، توحید کی اقسام نہیں معلوم، کیا ان سے بات کیا ہے؟ تو ان جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ یہ رافضی ہے، اللہ رافضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ اس دھرتی پہ اگر کوئی واحد جماعت ہے تو صرف اہل الحدیث ہے، جو توحید پر ہے، جو خالص توحید پر ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے، بس، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔